اسلام آباد کے اندر جہاں پہ سپریم کورٹ ہو، جہاں پہ پارلیمنٹ ہو، جہاں پہ ایوان عدل ہو، اس اسلام آباد میں اگر بات کرنا، جمہوریت کی بات کرنا، آئین کی بات کرنا، آئین کی بالادستی کی بات کرنے پہ اگر پابندی ہو تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اس دور دراز علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں، پھر وہاں پہ کیسا سیاسی اور جمہوری آزادی ہوگا۔ آج جب یہاں ہم پہنچے تو فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت سے جب سیاسی کارکنوں کی سزا کا خبر سنا تو یقیناً یہ خبر کوئی متوقع خبر نہیں تھا، بلکہ ہم جانتے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آج ہماری عدالتیں کس نہج پہ کھڑی ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم نے باقاعدہ طور پر رات کے سیاہ تاریک دنوں راتوں میں جبر کے طور پر ممبران پارلیمنٹ کو اغوا کر کے جو 26ویں ترمیم لایا گیا، اور سب سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جب غیر آئینی بینچ بنی، جسے میں غیر آئینی بینچ ہم کہتے ہیں، غیر آئینی بینچ بنی، تو اس غیر آئینی بینچ کے 3 فیصلے آج تک جو کیے گئے، جو سب سے پہلا فیصلہ جو اس بینچ کا تھا کہ آرمی عدالتوں میں سیولین کا ٹرائل کا یہ تاریخ کا جبر ہوگا جب سپریم کورٹ کے جج یہ کہیں کہ سیولین کی آرمی عدالتوں میں ٹرائل ہو۔ دوسرا اس کا جو فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، کیا آیا سیناٹی کا فیصلہ سپریم کورٹ طے کرے کہ جس جج کو 15ویں نمبر جج کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا تو آیا کون اس کا سینئر ہوگا؟ تو ہمارے آئینی بینچ نے اپنا فیصلہ صدر پاکستان کی طرف بھیجا کہ آپ فیصلہ کریں کہ کون جج سینئر ہوگا۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ ان عدالتوں میں آتے ہیں، اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فیصلے کریں گے، لیکن ہمارا سپریم کورٹ اپنا فیصلہ باہر سے کرواتا ہے صدر کا۔ اس کے بعد تیسرا فیصلہ مخصوص نشستوں کا، جو کہ تاریخ طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جبر ہوگا، یہ سیاہ ترین باب کا دن ہوگا جب اکثریتی فیصلے کو اقلیتی بینچ نے، جس نے الیکشن نہیں لڑا، پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں ملنے چاہیے تھی اور تمام سیاسی پارٹیوں کو باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کی تھی اور مخصوص نشستیں کسی اور کو بانٹی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ تاریخ کا ایک بدنما داغ کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ یہاں پہ آل پارٹیز میں بہت سارے قائدین نے بہت اچھی باتیں کہی۔ میثاق جمہوریت کے بعد جب پہلی دفعہ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو ان کے وسائل پر حق حاکمیت کا جو تسلیم کیا گیا تھا،